بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا انتہائی وکیل قیمت کے بدلہ میں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ ان سے اللہ خراب کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کا تزکیہ ہوگا، بلکہ ان کے لیے تو درد دینے والا، ٹھیس سے پہنچانے والا سخت عذاب تیار کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں۔ ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا ہر مومن مسلمان پر واجب و فرض ہے، اور یہی ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے ہر عمل کے اندر آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے، جبکہ کافر کی ساری کوشش اسی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اسی کی جد و جہد کرتا ہے، اور اسی کے اندر اپنے نتائج کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی کامیابی اور ناکامی دونوں صورتیں اس کو اسی دنیا کے اندر مطلوب ہیں، جبکہ مومن اور مسلمان اگر اس دنیا میں کہیں خسارے اور نقصان کو اٹھاتا ہے تو آخرت کی کامیابی کے یقین پر وہ اس نقصان کو برداشت کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہے اصول کی بات، لیکن حقیقت یہ ہے، اور اس کو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان مومن، اللہ کو ماننے والا، اپنے اس دعوے کے اندر سچا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی نگاہیں آخرت کی بجائے اسی دنیا پر محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اسے جو جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ
وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنی پریشانیوں کا حل جب ڈھونڈتا ہے تو وہ بھی اپنی عقل کے مطابق ڈھونڈتا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو حل بتایا ہے اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی کہ اس کے مسائل پہلے سے بڑھ جاتے. ایمانی زندگی کے اندر جو امتیازات اس مسلمان کو حاصل ہیں ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ کا یہ بندہ مومن اور مسلمان وہ جس طرح اپنے ایک ایک عمل کی حفاظت کرتا ہے بالکل اسی طرح انسانی جسم کے اندر موجود ایک اہم ترین عضو اور حصہ ہے زبان کا. وہ اس زبان کی حفاظت کے حوالہ سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ جان بوجھ کر اس کے ذریعے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس کا بدلہ نقصان اور گھاٹے کی شکل کے اندر نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں اسے دیکھنا ہو. اسی کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی چیز. اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے ان العبد یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقى لها بالا یرفع اللہ بها درجات. کہ مومن بندہ بعض دفعہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کلمے کو زبان پر ڈالتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، روٹین کے اندر اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو جاتا ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، مگر اللہ اس کا یہ کلمہ اس کی خوشنودی کے لیے زبان سے نکالنا اس کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے ایک کلمے کی وجہ سے اس کے کئی درجات کے اندر اللہ رب العزت رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. اور اس کے مقابل اسی زبان کے ذریعے یتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، اگر اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ زبان سے ادا ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کو معمولی ہی سمجھتا ہے. لا یلقى لها بالا. تو جہاں اس اچھے کلمے کی وجہ سے درجات میں بلندی آتی ہے، اس زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کلمہ جب انسان ادا کرتا ہے وَيَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، وہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا. معمولی نہ سمجھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس کے حقوق کو ادا کرنا. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے بھی یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج ہمارا وتیرہ اسلام والا نہیں. آج ہم اچھا بچہ کامیاب زندگی والی اولاد اسے سمجھتے ہیں جو اپنی اس زبان کے ذریعے جس طرح کے کلمات وہ چاہے ادا کرتا رہے اس کے نتائج مالی فائدے کی شکل کے اندر اگر سامنے آ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر اسے مال حاصل ہو رہا ہے تو وہ جس کی اولاد ہے اس کا ماں باپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی تربیت کے نقص کی وجہ سے اس کی یہ زندگی جو ہے یہ تو گزر ہی جائے گی. آخرت کی زندگی کے اندر جن حالات کا اسے سامنا کرنا ہوگا اس کے اندر جب اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو عذاب علیم کا حصہ بنائے گا تو اس کی صرف اکیلے کی حاضری نہیں ہوگی بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس کے اس جرم کے اندر شریک کار ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے فیصلوں کو تابع کر دینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے وقت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص تاجروں کے حوالے سے جو باتیں کی، یہ کاروبار کرنے والے حضرات کے حوالے سے جو بات کہی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے، ان کا خلاصہ یوں معلوم ہوتا ہے
کہ کل خلۃ یتبع او یتبع علیہ المؤمن الا الخیانۃ والکذب. حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور جھوٹ یہ کبھی دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا مومن کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مومن جان بوجھ کر عمد اور ارادے کے ساتھ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کوئی ایسی کوشش نہیں کرتا جس میں خیانت کا ارتکاب ہو رہا. مومن خائن نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دو ایسے اوصاف ہیں جن کی مذمت ہے قرآن و سنت کے اندر. اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے کہا کہ ایمان والوں کو بتا دو کہ جب معاملہ تمہارا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو تو ایمان کی یہ نشانی جو ہے یہ نظر آنی چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی تاجر کے پاس، کسی کاروبار کرنے والے کے پاس سے گزرتے تھے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ دیکھتے اور بڑی حیرانی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار ہم فجار، یہ تجارتیں کرنے والے جو ہیں یہ تو فاجر لوگ ہیں. تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ الم یحل اللہ البیع، کیا اللہ نے یہ خرید و فروخت جائز نہیں قرار دی؟ یہ تو ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں، کیا آپ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اجازت دیتا ہے. میرا ہی دین جو ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھائی کو اپناؤ اور برائی سے بچو. یعنی اس دنیاوی زندگی کے اندر ربانیت کو اختیار کرنے کا حکم نہیں، بلکہ اس کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے. تو اس لیے فرمایا وہ فاجر کیوں ہے؟ فرمایا وہ زبان سے جو بات کہتے ہیں یکذبون یحلفون و یقسمون، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر گناہ در گناہ جو ہے اس کے اندر وہ اس طرح یعنی گناہوں کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں. یقسمون اس طرح دبتے جاتے ہیں، اتنا بوجھ ہوتا ہے ان کے اندر کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس بوجھ کو وہ کیسے اتاریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار، اے تاجر لوگوں، اے تاجروں کے گروہ، بچ جاؤ اس بات سے کہ جس کی وجہ سے یہ تجارت جو تمہارا خاصہ ہے یہ تمہارے تعارف کا ذریعہ ہے. التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، یہ سارے تاجر جو ہیں یہ واقعتاً گناہوں کی اس دلدل کی وجہ سے ان کی شناخت یہ ہوگی کہ یہ فاجر تاجر آ رہا ہے. لیکن فرمایا الا من اتقى، جو اس سے بچ گیا، وبر وصدق، اور پھر اس بچنے کی وجہ سے اس نے نیکی کی ہے، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کی تلافی کی ہے، وصدق، اور زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولا ہے، جھوٹ کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے اعتراف کے بعد ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن اگر اس کو احساس ہی نہ ہوا، وہ اپنی دولت اپنے مال کو دیکھ کر صرف اس لیے خوش ہوتا رہا کہ مال تو پہلے سے زیادہ بڑھ رہا، کامیابی تو نظر آ رہی ہے، تو فرمایا وہ پھر جہنم کا ایندھن بننے والا ہے جو بچا نہیں ہے، جس نے سچ نہیں بولا اور جس نے کوئی نیکی نہیں کی. اور یاد رکھو نیکی کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب انسان جو ہے وہ ان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے، مسجد کے سامنے رہتے ہیں، مسجد والا در جو ہے وہ ہمارا بازار ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی دکانوں پر بیٹھے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ آخر یہ بدنصیب دور سے آنے والے کو مسجد میں پہنچ گئے ہیں، آخر یہ کیوں نہیں اٹھا؟ شیطان پھر ذہن کے اندر کئی عذر پیش کرتا ہے، تیرے پاس جو ہے وہ کوئی اور بندہ نہیں ہے، تیرے پاس ملازم نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ بہانہ ہے، فلاں مجبوری ہے. آخر کار وہ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے اکیلی نماز سے بھی محروم ہو جاتا ہے. لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ شیطان کی طرف سے دراصل اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور نیکی کی توفیق جو ہے اس سے سلب کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ مسجد کے قریب لے جا رہا ہے. میرے
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچ جاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ تمہارا مال جس کو تم کما رہے ہو، یہ تمہاری توانائیاں یہ خرچ ہوں گی گناہ پر ہوں، اس کا تمہیں احساس نہیں، اس لیے فرمایا فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي، اور پھر یہ جو گناہ ہے یہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ إِلَى النَّارِ، یہ جنت سے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس کلمے کی لاج نہیں رکھی، اور پھر اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فکر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے غم اس پر ڈالتا ہے کہ جن کی تلافی اس کے لیے پھر کرنا ممکن نہیں ہے، ان غموں سے نجات ممکن نہیں رہتی جب تک کہ وہ اصل کی طرف رجوع نہ کرے۔ جناب ابو الہورا رحمہ اللہ
اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کاذبا، جب بولتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ مومن کے لیے نہیں، یہ منافق کے لیے تھا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ، یہ دعوے میں کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مومن ہیں، باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، حالانکہ بالکل مومن نہیں. یخادعون اللہ، وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی ان حرکتوں کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے کہ مومن کہہ رہے ہیں. والذین آمنوا، مومنوں کی جماعت کے اندر شامل ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ بے نصیب اتنے بے عقل ہیں، وہ خود کو دھوکے میں جو ہے مبتلا کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے. دیکھو یہ ہے وہ چیز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ احساس ختم ہو جاتا ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے، یہ سچائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی انسان. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، آخرت کی زندگی کے اندر کامیابی اور فلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ یہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ دیکھے گا نہیں جب وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا بلکہ دردناک عذاب ان کو ملے گا. اور اس میں سے ایک بندہ کون ہے؟ المسلم، وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے جو مال ناجائز طریقے سے کمایا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر کمایا ہے، اس کی وجہ سے اکڑتا ہے، زمین پر چلتا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی کی فکر نہیں ہے، غرور اور تمکرت بڑھتی جاتی ہے. المسلم ادارہ، وہ اپنی چادروں کو زمین پر پھیلا پھیلا کر چلتا ہے، اس بات جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں جائے، اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے بھی. والمنان، دوسرا وہی بندہ جو اپنی طرف سے کسی غریب کی مدد کرتا ہے لیکن ساری زندگی اس کو جھٹلاتا رہتا ہے، میں نے تیرے اوپر یہ نیکی کی، اور میں وہ کیا نیکی ہے؟ اس نیکی کی وجہ سے جس امید کی خاطر اس نے یہ کام کیا تھا اگر دل کے اندر موجود تھا، لیکن تمہارے اس رویے کی وجہ سے وہ تمہاری نیکی جو ہے وہ بھی ضائع ہو گئی. المنان، احسان جتلانے والا، اور شکر کرنا چاہیے کہ کسی کی مدد کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا، نہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، تو نے نہیں کیا، یہ تو کسی کی ملکیت تھی اور کسی کا حق تھا، تو نے حقدار تک پہنچایا. اور تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ بد نصیب ہے جو اپنا کام تو کرتا ہے، تجارت تو کرتا ہے، مال اس کا جو ہے وہ بک جاتا ہے، لیکن کیسے بیچتا ہے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے. البیعان بالخیار، یہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہیں ہوتے وہ آپس میں بات کریں، لین دین کریں. لیکن فرمایا وَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ اس سچائی کی وجہ سے اس کی وہ جو نیکی اور تجارت ہے اتنی اللہ کے ہاں وہ قدر والی ہوتی ہے کہ اللہ اپنی طرف سے اس میں برکت نازل فرماتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، لینے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے دوں، اسے نہیں پتا، چرب زبانی کے ذریعے چھین کر لے جاؤں، اور بیچنے والا کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دکانداری کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے طور پر بہت تیز بنا ہے، لیکن میری بھی تربیت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَذِبَ، ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، موٹے برکت، ان کا بات مال تو بک جاتا ہے، لین دین ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو برکت ہے وہ چھین لی جاتی ہے. پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے، لینے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر جو دینے والا ہے اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن برکت ختم ہوتی ہے. اگر ایمان کا جز ہے، تم سمجھتے ہو کہ برکت بھی کوئی چیز ہے، یہ تھوڑا جو ہے زیادہ نظر آتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. یعنی خیر اور فضل، یہ بونس اللہ کی طرف سے جب ملتا ہے اس کو برکت کہتے ہیں. وہ 2 کا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار فرماتے ہیں آج کھانا 2 بندوں کے لیے ہے، لیکن کون ہے جو احسان کرتا ہے؟ دونوں کھا لیتے تھے، اس برکت کی وجہ سے 2 اور شامل ہو جاتے تھے، کھانا اتنا ہی ہوتا. میرے بھائیوں، یہ محض کوئی کہانیاں نہیں ہیں، احادیث کے باب بھرے ہوئے ہیں، اس سے صحابہ کے واقعات ہیں، سچائی پر قائم ہونے والی ایک نسل تھی جنہوں نے اس دنیا کے اندر وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ لوگ آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے جو حضور کے صحابہ تھے، جو حضور کے ساتھ زندگی
اس لیے میرے بھائیوں میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگیوں کے اندر اس زبان سے لے کر اپنے عمل تک وہ صداقت اور سچائی کو اپنا لو. آج اپنی اصلاح کے لیے ایک نسخہ آزما لو. ساری قوم اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنا ہے. کامیابیاں تمہارے قدموں کے اندر آ جائیں. اللہ رب العزت تمہارے حالات کو بدل دے گا. تم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرو. لیڈ کرتی ہوئی اگر کوئی قوم نظر آئے گی تو وہ سچے لوگوں کی. اللہ رب العزت سچائی کو کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو اسی سچائی پر کریں. ہمیں ہمارے بچے سچ بولتے ہوئے سچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حليم يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی دور فرمائے. صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. انفرادی طور پر اگر کسی نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے. یہ ایک بزرگ کسی گاؤں سے تشریف لائے ہیں تو چہل سے عالم دین ہیں فالج کے شکار ہیں شاید اور اس کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے سارے بن کر کھڑے ہیں تو ان کی مدد فرمائیں. جمعے کے بعد جو ہے ہر آدمی کوشش کرے کہ ان کی معاونت ہو. اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے. خوشیاں نصیب فرمائے.